جھوٹے الزامات پہ یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگ لی۔ سوشل میڈیا پہ جاری بیان میں عادل نے لکھا کہ لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا اور مجھ پہ قانونی اخراجات بھی عائد کیے۔ عادل راجہ نے کہا کہ 14 سے 29 جون 2022 تک میں نے متعدد حد تک عزت کے الزامات لگائے تو عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پہ لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ راشد نصیر پہ لگائے گئے جھوٹے الزامات کا میں دفاع نہیں کر سکا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے والے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ پی ٹی اے نے ہفتہ آگاہی برائے سائبر سیکیورٹی 2025 کے تحت جاری اپنے پیغام میں شہریوں سے کہا کہ اے آئی کا استعمال کرنے والے شہری اس کی وجوہات کی تصدیق کریں، جوابات کی تصدیق کریں۔ پیغام میں کہا گیا کہ اپنی ذاتی معلومات کا تحفظ کریں، حساس دستاویزات اپلوڈ کرنے سے گریز کریں، جعلی یا اے آئی سے تیار کردہ مواد سے ہوشیار رہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ عاصم افتخار نے افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ افغانستان ایک بار پھر دہشت گرد گروہوں کی آمازگاہ بن چکا ہے۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی، جس کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ کارروائی کا آغاز 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوا تھا اور یہ 15 ماہ تک جاری رہی۔